اسرائیل کا نیا ہتھیار، خطرے کی گھنٹی بج گئی، ایران نشانے پر، پاکستان کا بڑا فیصلہ۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں طاقت کے مراکز لرز رہے ہیں۔ وہ مناظر جنہیں کبھی محض خواب سمجھا جاتا تھا اب حقیقت میں ڈھل رہے ہیں۔ بیجنگ کے تیانمن اسکوائر سے آنے والی گونج صرف توپوں اور میزائلوں کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے نئے عالمی اتحاد کا اعلان تھا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ چین کے دارالحکومت میں ہونے والی اس فوجی پریڈ نے پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیں۔ یہ عام پریڈ نہیں تھی، بلکہ طاقت کے توازن کو بدل دینے والی پیش رفت تھی۔ صدر شی جن پنگ کے ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان ایک ساتھ کھڑے نظر آئے۔ یہ تصویر محض 3 رہنماؤں کی موجودگی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پیغام تھا کہ مشرقی دنیا اب ایک نئے اتحاد کے ساتھ ابھر رہی ہے۔ پریڈ کے دوران چین نے اپنی جدید ترین فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ہائپر سونک میزائل، جدید ڈرونز، لیزر سسٹمز اور لانگ رینج ڈیفنس ٹیکنالوجی، سب کچھ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ چین نے یہ باور کرایا کہ اب وہ محض ایک ابھرتی ہوئی معیشت نہیں، بلکہ عسکری میدان میں بھی امریکہ کو چیلنج دینے کے لیے تیار ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنی تقریر میں کہا کہ چینی قوم کی عظیم تجدید کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جملہ تائیوان کے لیے براہ راست ایک دھمکی سمجھا گیا۔ پریڈ میں شریک شہریوں کا جوش بھی دیدنی تھا۔ کچھ نے بلند آواز میں کہا کہ 2035 تک تائیوان واپس لے لیا جائے گا۔ یہ الفاظ محض جذباتی نعرے نہیں تھے، بلکہ اس سوچ کی عکاسی تھی جو چینی قیادت کے منصوبوں میں موجود ہے۔ واشنگٹن میں یہ مناظر دیکھ کر امریکی ایوانوں میں بے چینی بڑھ گئی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر الزام لگایا کہ بیجنگ، ماسکو اور پیانگ یانگ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک نئی سر جنگ کی طرف اشارہ کرنا تھا، لیکن اس بار میدان یورپ نہیں بلکہ ایشیا ہے۔ روس اور شمالی کوریا کی کھلا موجودگی اس بات کا اعلان تھا کہ چین اکیلا نہیں، مشرقی اتحاد اب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ ادھر اسی دوران ماسکو میں ایک اور غیر معمولی پیش رفت ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات نے سب کو چونکا دیا۔ یہ ملاقات محض رسمی نہیں بلکہ ایک نئی سمت کا اشارہ تھی۔ پوٹن نے پہلی بار پاکستان کو روایتی پارٹنر قرار دیا اور کہا کہ وہ تجارت، توانائی اور سلامتی کے میدان میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف نے بھی واضح کیا کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ملاقات بھارت کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں۔ دہلی میں ماہرین کہنے لگے ہیں کہ اگر پاکستان، چین اور روس قریب آ گئے تو بھارت کو اپنی عالمی توازن پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ بھارت اس وقت امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، لیکن اس کی دفاعی ضرورتیں اب بھی روس سے جڑی ہیں۔ واشنگٹن مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ دہلی ماسکو سے فاصلہ اختیار کرے، مگر یہ دہلی کے لیے آسان بات نہیں۔ بھارت کے ایک معروف تجزیہ کار نے کہا کہ یہ وقت پاکستان کے لیے سفارتی کامیابی کا ہے۔ اگر یہ اتحاد مضبوط ہوتا ہے تو خطے کی سیاست بدل جائے گی۔ دہلی کی فکر مندی اس لیے بڑھ گئی کہ چین اور پاکستان پہلے ہی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور روس کی شمولیت بھارت کے لیے خطرناک منظرنامہ کھینچ سکتی ہے۔ اس سارے منظر میں ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ 1955 میں سوویت یونین کے سربراہ نگیتا خروشچیف سری نگر پہنچے تھے۔ اس وقت پاکستان نے سخت اعتراض کیا تھا، لیکن خروشچیف نے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ تب سے روس اور بھارت قریب آ گئے، مگر آج کا روس مختلف ہے۔ اب وہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تاریخ ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں بھی بڑا دھماکہ ہوا۔ اسرائیل نے ایک نیا جاسوسی سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا جسے ہورائزن 19 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ دن یا رات کسی بھی موسم میں زمین کی انتہائی باریک تفصیلات تک ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ یہ ہمارے دشمنوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم ہر وقت ان پر نظر رکھے ہیں۔ یہ پیش رفت ایران اور اسرائیل کے حالیہ تصادم کے بعد ہوئی، جب اسرائیل نے ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایران نے درجنوں میزائل فائر کیے۔ اس سیٹلائٹ کا مقصد مشرق وسطی پر مسلسل نگرانی رکھنا ہے، خاص طور پر ایران اور اس کے اتحادی گروپس پر۔ ماہرین کے مطابق یہ اسرائیل کو خطے میں مزید برتری دلائے گا اور عرب دنیا کے لیے نئے خطرات پیدا کرے گا۔ یوں ایک طرف چین، روس، شمالی کوریا اور پاکستان کا قریب آنا دنیا کے لیے نیا بلاک بناتا جا رہا ہے، تو دوسری جانب اسرائیل اپنی طاقت بڑھا کر خطے میں نیا عدم توازن پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ ان دونوں محاذوں پر دباؤ کا شکار ہے۔ ایشیا میں اس کے اتحادی
इत्तेहादी परेशान हैं कि चीन और रूस का इत्तेहाद कैसे रोका जाए, जबकि मशरिक़ वस्ता में इसराइल के इक़दामात ने कशीदगी को बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि आने वाला वक्त किसका होगा? क्या अमेरिका अब भी अपनी पुरानी ताकत के साथ दुनिया पर हावी रह पाएगा, या फिर मशरिक़ इत्तेहाद की ये नई लहर अमेरिका को पीछे धकेल देगी? क्या ताइवान अगला यूक्रेन बनने वाला है? क्या पाकिस्तान वाकई रूस और चीन के साथ मिलकर एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनेगा? ये सवालात अभी जवाब तलब हैं, मगर एक बात वाज़ेह है कि दुनिया की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ताकत के मराकज़ बदल रहे हैं और आने वाला वक्त किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि नए इत्तेहादियों का होगा।